إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا تمام قسم کی تعریفات، تسبیحات، تکبیرات اللہ رب العزت کی ذات اقدس، مقدس، مطہر کے لیے، اور بے شمار لا تعداد درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ پر۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد عزیز ساتھیوں، بزرگوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، ہمارا موضوع سیرت النبی کے حوالے سے چل رہا ہے، اور یہ موضوع منتخب کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی زندگی کو درست کرنے کے لیے یہ گائیڈ لائن دی ہے کہ اپنی زندگی اگر درست کرنی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جس طرح گزری ہے، جس لائن پر آپ نے زندگی گزاری ہے، اپنی زندگی اس طرح کر لو تو یہ تمہارے لیے کامیابی ہے اور بہتری ہے۔ اچھا، میں نے یہ بھی بیان کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی تفصیلاً بیان کرنے کے لیے 2 4 نہیں 20 جمعے اگر ان پر خطبہ دیا جائے تو یہ بھی کم ہیں۔ صرف ایک رہنمائی کے لیے اور ایک شوق پیدا کرنے کے لیے کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ لگاؤ پیدا ہو جائے، ہم اس کا مطالعہ شروع کر دیں اور پھر اپنی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے، اپنے معاشرے کو بہتر کرنے کے لیے، اپنی انفرادی زندگی، اجتماعی زندگی، معاشی زندگی، معاشرتی زندگی، اس کو بہتر کرنے کے لیے ہم سیرت النبی کا مطالعہ کریں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں۔ اچھا، قبل اس کے کہ میں اپنے موضوع کو آگے چلاؤں، آپ بھائیوں سے اور نیچے جو خواتین ہیں ان سے ایک سوال ہے۔
سوال میں کروں گا لیکن جواب آپ نے مجھے نہیں دینا بلکہ اپنے آپ کو دینا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ وہ گزرا، یقیناً ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے بھی کیے، خوشی بھی منائی، خوش بھی ہوئے، اور جو بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر، آپ کے نبی بننے پر خوش نہیں ہوتا تو سمجھے کہ اس کا ایمان ہی نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں، اور پھر یہ بات کہ ہم نے سیرت النبی کو پڑھ کر اپنی زندگی کو درست کرنا ہے، تو یہ میں نے آپ سے گزارش کی تھی۔ تو کس کس میرے بھائی نے اور بہن نے اپنی زندگی میں سے کچھ وقت نکال کر سیرت النبی کا مطالعہ شروع کیا ہے؟ یہ سوال ہے میرا، جواب آپ نے اپنے آپ کو دینا ہے، اپنے دل کو دینا ہے کہ کیا میں نے سیرت النبی کا مطالعہ شروع کر دیا ہے؟ اچھا، ہو سکتا ہے کہ جب میں گھر جا کر اپنی لائبریری دیکھوں یا جہاں کتابیں پڑھی ہوتی ہیں وہاں کتابیں اگر تلاش کروں تو مجھے سیرت النبی پر کتاب مل جائے گی۔ اچھا، اگر میرے پاس سیرت النبی کی کتاب نہیں ہے، خریدنی بھی اتنی جلدی ممکن نہیں ہے کہ مل جائے، تو ہم میں سے ہر بندے کی جیب میں یہ جو اینڈرائڈ موبائل ہے یہ موجود ہے، اس کے اندر ہمیں PDF بھی مل سکتی ہے، وہ سیرت النبی کے موضوع پر کتاب، اور ایپس بھی ایسی بن چکی ہیں کہ جس میں ہم کتاب کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ تو اگر تو میں نے سیرت النبی کا صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ شروع کر دیا ہے تو سمجھے کہ میرا شوق، میرا ذوق وہ سیرت النبی کے ساتھ ہو گیا ہے۔ اور اگر ابھی تک میں اس کا مطالعہ شروع نہیں کر سکا، چاہے میں چھوٹا ہوں، بڑا ہوں، کوئی ذمہ دار ہوں، کوئی عام بندہ ہوں، طالب علم ہوں، کاروباری ہوں، جو بھی ہوں، اگر میں نے اس کا مطالعہ شروع نہیں کیا تو پھر سمجھیں کہ ہم خطبہ جمعہ سننے کے لیے آتے ہیں اپنا فرض پورا کرنے کے لیے، اور صرف علماء کی، مولویوں کی باتیں سمجھ کر ہم یہاں سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں کہ یہ تو ان کی باتیں ہیں، کرتے رہتے ہیں، جمعہ تو پڑھانا ہی ہوتا ہے۔ تو اگر تو یہ ہے تو عزیز ساتھیوں، ہمیں اپنا رویہ، اپنی عادت وہ تبدیل کرنی چاہیے، اور سیرت النبی کے مطالعے کی طرف اپنا شوق وہ پیدا کرنا چاہیے۔ بات ہماری یہاں تک پہنچی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی وہ نبوت ملنے سے پہلے بھی ایک بہترین نمونہ تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، آپ کا کردار، لوگوں سے ملنا جلنا، اور پھر اس گئے گزرے معاشرے کے اندر ہر قدم پر برائی، اس کے باوجود اپنی زندگی کو، اپنے کردار کو اور اپنی جوانی کو بچا کے رکھنا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے۔ اچھا، پھر آپ کی امانت دیانت، دو واقعے میں نے بیان کیے تھے۔ ایک تو وہ واقعہ تھا کہ جب وہ سرداران قریش وہ آپس میں لڑ پڑے تو ان کو فیصلہ کرنے کی ضرورت پڑی، تو وہ فیصلہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور پھر اس فیصلے پر جو سرداران قریش کا رویہ تھا یا ان کے کمنٹ سے وہ یہ تھے کہ ھذا محمد ھذا الامین، کہ یہ وہ نوجوان ہے کہ جس کو محمد کہا جاتا ہے اور یہ شخص تو امانت دار ہے، ہم اس کے فیصلے پر راضی ہیں۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی، اس کی بھی بنیادی وجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری تھی۔ تو اس لیے اگر ہم زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، لوگوں کے اندر، اپنی دل کے اندر جگہ بنانا چاہتے ہیں، تو پھر عزیز ساتھیوں، باتوں سے پہلے سب سے زیادہ ہمیں اپنا کردار پیش کرنا ہوگا۔ کیا میں کردار کے اندر لوگوں کو امانت دار نظر آتا ہوں؟ کیا میرے کردار پر لوگ مطمئن ہیں کہ اس کا کردار وہ امینوں والا ہے، وہ امانت دار ہے؟ اور پھر لوگ ہمیں امانت دار سمجھ کر، ایک تو بڑے فیصلے ہیں نا، ایک چھوٹی چھوٹی چیزیں، مثال کے طور پر مثال میں نے آپ کو دی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کاروبار کے لیے بھیجا کمیشن پر، اور اس کے اندر جو امانت داری دیکھی،
اس کاروبار کے اندر برکت دیکھی امانت داری کی وجہ سے، اسی کی بنیاد پر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کا پیغام بھیج دیا۔ اگر میں کہیں کاروبار کرتا ہوں، اگر میں کسی کے پاس ملازمت بھی کرتا ہوں اور میری یہ خواہش بھی ہے کہ لوگ میرے کاروبار پر مطمئن ہوں، لوگ میری مزدوری پر مطمئن ہوں، لوگ میں یہ جو دہاڑی لگاتا ہوں یا جو بھی کام کرتا ہوں اس پر مطمئن ہو جائیں، ان کے دل میں میری قدر ہو جائے اور وہ مجھے کام کے اندر مزید کام کی طرف کاروبار کا موقع دیں، تو سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے میں نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا میں نے اپنی امانت داری کام کے اندر رکھی ہے کہ نہیں رکھی۔ اگر رکھی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ میرے اوپر اعتبار بھی کریں گے، اعتماد بھی کریں گے، اور میری دنیاوی زندگی کے اندر بھی وسعت آئے گی، اس کے اندر فراخی آ جائے گی۔ اور اخروی اعتبار سے وہ تو یقیناً ہے ہی ہے، یہ جو امانت داری ہے، دیانت داری ہے، اچھا اخلاق ہے، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ ہے، ہم اس کو دین کا حصہ سمجھ کر کرتے ہیں تو یقیناً جو اخروی کامیابی ہے وہ تو ہمیں ملنی ہے۔ الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب یہ تعارف دنیا کے اندر ہو گیا، لوگوں کے اندر یہ تعارف ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امین ہیں، آپ کا اخلاق بھی بہترین ہے، آپ جھوٹ بھی نہیں بولتے، آپ سچے ہیں، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر، آپ کی طبیعت کے اندر تھوڑی سی تنہائی کا رجحان پیدا ہو گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال تک غار حرا کے اندر جا کر جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں طریقہ ڈالا تھا وہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام بھی ہوتے تھے، اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے۔ اور اس کے اندر دیکھیں کہ جب بندہ نیکی کی طرف بڑھتا ہے، نیک کام کی طرف جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے راستے نکالتا ہے کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اب اس کام سے پہلے، یعنی یہ تنہائی اختیار کرنے سے پہلے، اللہ تعالیٰ نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کروا دی۔ کیوں؟ کہ جب آپ نے تنہائی اختیار کرنی تھی، دین کے کاموں میں مشغول ہو جانا تھا، تو آپ کے لیے معاشی مسئلہ بھی بننا تھا، تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاشی پریشانیوں سے آزاد کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے دن رہنا ہوتا آپ اتنا ساز و سامان لیتے اور وہ غار حرا کے اندر چلے جاتے، پھر جب وہ سامان ختم ہوتا گھر آتے، گھر سے دوبارہ سامان لیتے اور پھر چلے جاتے۔ اور بہت ساری دفعہ یہ ہوتا کہ خود خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سامان لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غار حرا کے اندر چلے جاتے، اور الغرض 3 سال اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس تنہائی کے اندر اپنا رابطہ اللہ تعالیٰ سے قائم کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس دنیا پر غور و فکر کرتے ہیں۔ ابھی تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا کہ میں نے نبی بننا ہے، میرے ذمہ اتنا بڑا کام لگ جانا ہے، مجھے نبوت مل جانی ہے، ابھی تک آپ کو اس کا علم نہیں تھا۔ لیکن اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو طبیعت تھی اس کے اندر یہ چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی تھی کہ آپ دنیا پر غور کرتے تھے کہ یہ معاشرہ کس طرف جا رہا ہے، دنیا کو اللہ نے پیدا کیوں کیا ہے، لوگوں کے آپس میں معاملات کس طرح ہونے چاہیے، لوگوں کا کردار کس طرح ہونا چاہیے، اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوچا کرتے تھے۔ تو پھر 3 سال بعد، اور 3 سال پورا ہونے سے پہلے تقریباً 6 مہینے جو وحی کا آغاز تھا وہ مخفی طور پر شروع ہو گیا تھا۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ سچا خواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 مہینے پہلے خواب آنے شروع ہو گئے، اور جو خواب جس طرح آپ دیکھتے تھے اسی طرح اگلے دن وہ دن کے اجالے کی طرف آپ کو سچا ثابت ہو جاتا تھا۔ تو اسی لیے خواب کو نبوت کا 46واں حصہ بھی قرار دیا گیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے 6 مہینے وہ اچھے بہترین سچے خواب آنے شروع ہو گئے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں آپ اعتکاف کی حالت میں غار حرا کے اندر ہی موجود تھے۔ تو جبریل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پیغام دیتے ہیں
کہ جو اللہ تعالیٰ کا عظیم پیغام ہے، وہ پیغام دیا کہ جس پیغام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے احسان عظیم قرار دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس نوع انسانیت پر بہت بڑا احسان کر دیا کہ جو غیر اللہ کی عبادت پر لگے ہوئے تھے، انسان ایک دوسرے کے دشمن بن چکے تھے، ایک دوسرے کا مال کھانے پر لگے ہوئے تھے، ایک دوسرے کی عزتوں کے لٹیرے بن گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ پیغام دے دیا، وہ پیغام بھیج دیا جس کے ذریعے سے جو عزتوں کے لٹیرے تھے وہ عزتوں کے محافظ بن گئے، اور جو لوگوں کا مال کھانے والے تھے وہ اپنا مال لوگوں کے لیے پیش کرنے والے بن گئے۔ یہ چھوٹوں بچوں کو بندہ سمجھا دے تھوڑا سا۔ اچھا جی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ اقرا، آپ پڑھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما انا بقاری، کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت بڑی جو خوبی، ایک صفت ہے کہ آپ امی تھے، کہ آپ بنیادی طور پر وہ جس طرح لکھنا پڑھنا کوئی بندہ جانتا ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے، اور یہ آگے جا کے میں بیان بھی کروں گا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا ہونے کے لیے ایک بہت بڑی دلیل بھی تھی۔ اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، تو پھر یہ واقعہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی راویہ ہیں، تو وہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، تو اس فرشتے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا اور دبایا، اور اتنا دبایا کہ گویا کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے وہ جان کو ہی نچوڑ لیا۔ پھر جب چھوڑا تو پھر فرشتے نے کہا اقرا، پڑھیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر دوسری دفعہ پھر سینے کے ساتھ لگایا اور پھر اتنا دبایا کہ گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے جان کو ہی نچوڑ لیا۔ اب تیسری مرتبہ پھر فرشتے نے کہا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ، اس رب کے نام کے ساتھ جس نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ اقرا وربک الاکرم، پڑھیے، آپ کا رب وہ بڑی عزت والا ہے، بڑی شان والا ہے۔ یہ پہلی وحی تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اچھا، آپ پریشانی کی حالت میں پسینے کے اندر شرابور وہاں سے نکلتے ہیں اور اپنے گھر کے اندر تشریف لے آتے ہیں، آپ کا جسم پسینے سے شرابور، آپ ڈرے ہوئے، کیونکہ یہ واقعہ پہلی دفعہ پیش آیا تھا۔ یہاں سے کچھ باتیں سمجھ آتی ہیں جو ہم بھی سمجھ لیں۔ بہت سارے لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا۔ کیوں کہ اگر غیب کا علم ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بروقت پتہ ہوتا کہ یہ جو میرے پاس آنے والا شخص ہے یہ جبریل علیہ السلام ہے، مجھے نبوت ملنی ہے، میں نے فلاں فلاں کام کرنا ہے، اس طرح ظلم ہونا ہے، اس طرح آگے کام چلنا ہے، تو یہ ساری کی ساری باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں ہوتی، لیکن ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ آپ کے ساتھ یہ واقعہ پہلی دفعہ پیش آیا تو آپ پریشانی کی حالت میں گھر کے اندر چلے جاتے، وہاں آپ کی غمخوار آپ کی بیوی زوجہ محترمہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھی۔ اور عزیز ساتھیوں، حقیقت بات یہ ہے کہ ہماری خواتین کو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پڑھنی چاہیے۔ جو ہوتا ہے نا کہ کسی پر تھوڑا مشکل وقت آ گیا تو جب وہ گھر جا کے پریشانی کا اظہار کرتا ہے تو وہاں سے یہ باتیں سننے کو ملتی ہے، ٹھیک ہے اور یہ کام کرنا، پہلے منع کیا تھا کہ اس راستے پر مشکلات بڑی ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر ان کے ساتھ بیٹھتا ہے، پھر وہاں جاتا ہے، ابھی پتہ چل گیا نا کہ کتنی وہاں مشکلات ہوتی ہیں۔ تو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ خرچہ بھی دے رہی ہیں، غار حرا تک سامان بھی پہنچاتی ہیں،
اور پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کی حالت میں، ڈر کی حالت میں، اور جب جان کا خطرہ تھا تو گھر میں آتے ہیں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور آ کے ان کو کہتے ہیں مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمال حوصلہ دیا۔ یہ ہماری خواتین کے لیے، ہماری جو اسلام کی مائیں سمجھ لیں، جنہوں نے اسلامی نسل کو جنم دینا ہے، ان کے لیے ایک بہترین نمونہ اور بہترین سبق ہے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کلا واللہ لا یخزیک اللہ، کہ اے میرے خاوند، میرے سر کے تاج، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، یعنی اعتماد دلانے کے لیے، اعتبار دلانے کے لیے اللہ کی قسم اٹھا دی کہ کلا واللہ لا یخزیک اللہ، اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ آپ تو کہتے ہیں کہ مجھے جان کا خطرہ ہے کہ کہیں میری جان نہ چلی جائے، جان تو دور کی بات ہے، آپ کی عزت بھی کہیں نہیں جائے گی۔ لا یخزیک اللہ، اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو خوبیاں تھیں وہ بیان کی کہ انکا لتصل الرحم، آپ رسوا کیوں نہیں ہوں گے، آپ کی عزت کیوں قائم رہے گی کہ بے شک آپ رشتوں کو ملاتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر، چھوٹی چھوٹی نفرتوں قدورتوں کی وجہ سے آپ رشتے ختم نہیں کرتے، آپ رشتہ داروں کو آپس میں ملاتے ہیں اور خود بھی رشتہ داروں کے ساتھ اپنے تعلقات جوڑ کر رکھتے ہیں۔ اور پھر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے اتنی مشکلات، اتنے مصائب و آلام کے باوجود بھی رشتوں کو قائم رکھنے کی کوشش کی اور ان کو جوڑنے کی کوشش کی۔ اچھا، پھر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ وَتَحْمِلُ الْكَلْ، کہ آپ جو نادار لوگ ہوتے ہیں ان کا بوجھ اٹھاتے ہیں، درماندوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، کہ جو اپنا کام کاج نہیں کر سکتے آپ ان کا کام کاج کر دیتے ہیں، بوجھ ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ لے جاتے ہیں۔ آپ کے اندر ایک بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومِ، اور آپ خود کمائی کر کے، جو فقیر ہوتا ہے، مسکین ہوتا ہے، غریب ہوتا ہے، آپ اس کی مدد کرتے ہیں، اس کو روپیہ پیسہ دیتے ہیں۔ وَتَقْرِ الضَّيْفَ، اور آپ مہمان کی عزت بھی کرتے ہیں، مہمان کی تکریم کرتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور اگر حق پر کسی کو مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، تو آپ اس پر بھی اس کی مدد کرتے ہیں۔ یہ تسلی تھی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنے سر کے تاج، اپنے خامد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس تسلی سے ہمارے لیے کیا سبق نکلتا ہے؟ اس تسلی سے ہمارے لیے سبق نکلتا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم عزت حاصل کریں، باوجود اس کے کہ ہم پر مشکلات آ جائیں، پریشانیاں آ جائیں، تو اللہ تعالیٰ ہماری عزت کو بھی قائم رکھے، ہماری جان کی بھی حفاظت کرے، تو ہمیں رشتوں کو بھی ملانا چاہیے۔ اگر کوئی غریب، فقیر، مسکین، اس پر مجھے اپنی جیب سے بھی خرچ کرنا پڑے تو میں اس پر خرچ کروں۔ اگر میرے پاس کوئی مہمان آتا ہے، ایک تو جان پہچان والے مہمان اور ایک بغیر جان پہچان کے بھی کوئی مہمان آتا ہے، تو میں اس کی عزت کروں، اس کی ضیافت کروں۔ اور پھر اگر حق پر کسی پر کوئی مصیبت آتی ہے حق کی وجہ سے، تو میں اس کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں، چاہے وہ میرے قبیلے کا ہے یا میرے قبیلے کا نہیں۔ تو جب ہم یہ کام کریں گے، یہ صفات ہمارے اندر موجود ہوں گی، کوئی تفریق نہیں ہے کسی زبان کی، کسی خطے کی، کسی قبیلے کی، کسی برادری کی، کوئی تفریق نہیں ہے۔ اگر ہم مسلمانوں کے ساتھ ساتھ کافروں کے ساتھ بھی یہ رویہ اختیار کریں گے، یہ عادات ہمارے اندر موجود ہوں گی، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ ہماری عزت کی بھی حفاظت کرے گا، اللہ تعالیٰ ہماری جان کی بھی حفاظت کرے گا۔ اچھا، پھر اس کے بعد خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ان کے جو رشتہ دار تھے ورقہ بن نوفل، ان کے پاس لے جاتی۔ ان کے پاس علم تھا پہلی کتابوں کا۔ جب انہوں نے ساری بات سنی تو انہوں نے کہا یہ تو وہی فرشتہ ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا، اور انہوں نے کہا کہ کاش کہ میں اس وقت زندہ ہوتا کہ جب آپ کی قوم آپ کو اس علاقے سے نکال دے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے کہ یہ لوگ میری عزت کرنے والے، مجھ سے فیصلے کروانے والے،
میرے پاس امانتیں رکھنے والے، مجھے صادق امین سمجھنے والے، یہ مجھے اس علاقے سے نکال دیں گے؟ تو انہوں نے کہا ہاں، جو بھی اس طرح کا پیغام لے کر آیا اس کے اپنے دشمن بن گئے اور اس کو اپنے علاقے سے نکالا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت چلتی۔ اچھا، پھر اس سے ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ اگر تو میں نے حق پر کھڑے ہونا ہے، اگر تو میں نے عقیدہ توحید پر کھڑے ہونا ہے، اور خصوصاً اس دور کے اندر ہے جب بدعات، خرافات، شرک کو دین بنا دیا جائے۔ دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس علاقے کے اندر بھیجا گیا جہاں اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلا گھر ہے، توحید کا مرکز۔ ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا بیت اللہ، کعبۃ اللہ، یہ توحید کی بہت بڑی علامت ہے۔ اور وہیں پر ایسے لوگ موجود تھے کہ جنہوں نے بت تراش کے ان کو بیت اللہ کے اندر بھی رکھا، اور پورے عرب کے جو مشہور بت تھے اس کی پیراداری کرنے والے بھی یہی لوگ تھے جہاں عقیدہ توحید کا مرکز موجود تھا۔ یعنی عقیدہ توحید کا مرکز بھی موجود تھا، اور وہی لوگ تھے کہ جنہوں نے شرک کو، بدعت کو خاص دین بنا لیا تھا۔ ایسے ماحول کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا۔ اسی معاشرے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا کام کرنا تھا، اور پھر بدلے کے اندر اس علاقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا جانا تھا۔ اچھا، کوئی بندہ یہ سمجھے کہ میں معاشرے کے اندر رہوں اور درمیانہ بن کے رہوں، کسی کو چھیڑو نہ اور اپنا چھوڑو نہ، اس پالیسی پر چلوں تو چلیں، لوگ میری عزت بھی بڑی کریں گے، بڑا خیال بھی رکھیں گے، اور کوئی اس طرح کی مسئلہ پریشانی بھی نہیں بنے گا۔ تو یہ میرا ذاتی سوچ، میری ذاتی فکر تو ہو سکتی ہے، لیکن دیکھ لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا امانت دار، صادق، امین کون ہو سکتا ہے؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر حکمت، دانائی والا کون ہو سکتا ہے؟ دنیا کے اندر کوئی بھی نہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے اندر تاثیر، ایسی تاثیر کہ دنیا میں کسی شخص کی زبان میں وہ تاثیر ہو ہی نہیں سکتی، لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معاشرے کے اندر باتیں بھی سننی پڑی، اسی معاشرے کے اندر کانٹے بھی پھینکے گئے، اسی معاشرے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف قسم کے مصائب و علام ڈھائے گئے، اور پھر اسی علاقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیا گیا۔ تو اگر تو میں چاہتا ہوں کہ میں عقیدہ توحید بھی اپناؤں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بھی چلوں، تو میرا دل اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ اگر مجھے علاقہ چھوڑنا پڑا، مجھے اپنا خاندان چھوڑنا پڑا، مجھے اپنا ملک چھوڑنا پڑا، تو میں اس کو چھوڑ دوں گا، اس کی قربانی دے دوں گا، لیکن نظریہ پیچھے کیا ہوگا کہ میں نے دین کی تبلیغ، دعوت، اس پر ڈٹ کے رہنا ہے، یہ ہوگا تو پھر بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چل سکتا ہے۔ اچھا، پھر یہ جو واقعہ تھا وہی نازل ہونے کا، یہ رمضان مبارک کا مہینہ تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ وہ مہینہ کہ جس کے اندر قرآن اتارا گیا وہ رمضان کا مہینہ تھا، اور بابرکت رات کے اندر اس قرآن کو نازل کیا گیا۔ اور یہ مورخین لکھتے ہیں، سیرت کے اندر یہ بات موجود ہے کہ وہ 21 رمضان تھا، اس کے اندر یہ واقعہ پیش آیا۔ اچھا، اس کے بعد پھر وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوران، یہ بھی صحیح بخاری کے اندر، مسلم کے اندر یہ باتیں موجود ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دفعہ کوشش کی پہاڑ پر جا کر کہ میں اپنے آپ کو گرا کر اپنی جان ختم کر لوں، میرے ساتھ پتہ نہیں کس طرح کا واقعہ پیش آ گیا ہے۔ اور ایک واقعے میں تو اس طرح ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے اندر شاعر اور پاگل کے ساتھ انتہائی نفرت کرتے تھے۔ تو جب اس طرح کا واقعہ پیش آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ کیا یہ جو حقیر بندہ ہے، کیا اب اس کو لوگ اس طرح کی باتیں کریں گے؟ تو آپ نے یہ ارادہ کر لیا کہ کبھی مکہ والے میرے بارے میں اس طرح کی بات نہیں کر سکیں گے، اور ارادہ یہ تھا کہ میں پہاڑ پر جاؤں گا، اپنے آپ کو گرا لوں گا، اپنی جان ختم کر لوں گا۔ تو پیچھے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذہن تھا، لیکن جب بھی آپ اس ارادے سے نکلتے تو جبریل علیہ السلام اوپر افق پر، آسمان پر آپ کو نظر آتے اور کہتے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے نبی ہیں۔
جب یہ بات کہتے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کو دیکھنے سے پر مشغول ہو جاتے اور اپنے ارادے کو ترک کر دیتے تھے اور پھر واپس اپنے گھر کے اندر آ جاتے تھے۔ تو الغرض نبوت کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور چند دن یعنی تقریباً 10 دن تقریباً یہ نبوت کی بندش کا سلسلہ جاری رہا، اور اس کے بعد پھر جبریل علیہ السلام دوبارہ آتے ہیں اور پھر نبوت کا سلسلہ، وحی کا سلسلہ جاری ہو جاتا ہے۔ تو کوشش کریں گے کہ اگلے خطبے کے اندر